ماشاء اللہ. پڑھنے بھی آپ ہیں جی؟ کوئی اور پڑھتا جاتا میں جواب دیتا جاتا. اگر کوئی ایسا آدمی ہو جائے وہ پڑھتا جائے میں جواب دیتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. ماشاء اللہ. تکلیف خودکش بم دھماکے کرنا جہاد ہے یا دہشت گردی و فساد؟ میرے محترم میں نے جو کلیات بیان کر دی ہے اس کے بعد جزیات کو خود آپ کا کام ہے منتبک کر رہے ہیں. ایک ایک جزی کا پھر کشمیر کا مسئلہ آ جائے گا, پھر فلسطین کا آ جائے گا, پھر بوسنیوں کا آ جائے گا, تو پھر شک کی مسئلہ بن جائے گا, اور پھر سچ بولے بڑھ بھائی دے دیں. تو بہرحال ہیں وہ دفاع میں, پوزیشن ان کی دفاع والی ہے. دنیا جانتی ہے کہ جارے یہود ہیں, فلسطین ان کے ظلم و جور کی چکیوں میں پس رہے ہیں. اب دفاع کا جو شریعت حق دیتی ہے اس میں وہ یہ سمجھے, ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ خود کچھ حملے جو ہم کرتے ہیں یہ بھی ہمارا دفاع ہے. لیکن مجھ سے اگر میری خدا لگی بات میرے دل کی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں یاد کروں گا کہ بے شک ان کی سوچ اپنی جگہ ٹھیک ہوگی ان کی نظر میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود کچھ حملے کر کے اتنا فائدہ اپنے آپ کو نہیں پہنچاتے جتنا وہ اپنا نقصان کراتے ہیں. تاکہ یہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے. 5 مارتے ہیں تو پھر اپنے 50 یا 200 مرواتے ہیں. تو بہرحال اس کے بارے میں وہ آپ ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ دفاع جو کر رہے ہیں, جو میدان کارزار میں اترے ہوئے ہیں, تو ان کے حالات اور ان کے ضرورت کے مطابق دفاع کا طریقہ کیا ہے ہم متعین نہیں کر سکتے, وہ انہوں نے آپ ہی کر. سائل کا سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کفار نبی پر ظلم کرتے رہے اور نبی ظلم سہتے رہے, کیا ظلم سہنا قابل تعریف ہے؟ میرے محترم یہ میں نے 2 باتیں کہی تھی. اسلام یہ کہتے ہیں نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو. یہ مکے کی زندگی ہے پیغمبر کی. اس وقت تک پیغمبر کو دفاع کی بھی اجازت نہیں ملی تھی, اس لیے یکسر پڑ رہے کبھی چلتی رہی, وہ ظلم کرتے رہے, پیغمبر سہتے رہے. لیکن مدینے پہنچنے کے بعد جب اذن جہاد مل گیا, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وانہ علی نصرہم لقدیر. اس کے بعد پھر تاریخ نہیں بتاتی کہ پیغمبر نے کسی کا ظلم سہا ہو, بلکہ ہمیشہ پیغمبر نے دفاع کا حق ادا کر کے ظالموں کے دانت کھٹے کیے تو ان کو پھر آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مدنی زندگی الگ ہے اور مکے والی زندگی الگ ہے. سوال, اگر اسلام کا خلاصہ جیو اور جینے 2 ہے تو پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا مقام اسلام میں کیا ہے؟ کیونکہ اب تک اسلام میں اختلافات اسی بات سے پیدا ہوئے ہیں. میرے عزیز محترم جس نے سوال کیا ہے میں گزارش کروں گا کہ وہ جی اور جینے 2 جو بھی چور ہوتا ہے, ڈاکو ہوتا ہے, قاتل ہوتا ہے, وہ امن عامہ کو تباہ و برباد کرتا ہے. لہذا اگر اس کو امن کے ساتھ پیار کے ساتھ قرآن کی ایسے سنا کے 14 معصوموں کا فرمان سنا کے بزرگوں کا کلام سنا کے اگر برے کام کرنے والے کو روکا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ امن قائم کرنے کی کوشش ہے. ورنہ زناکاریاں ہوں گی تو فساد ہوں گے, قتل و غارت ہوگی تو فساد ہوں گے, ڈکیتیاں ہوں گی تو فساد ہوں گے. امر بالمعروف کرنا تو مطلب ہی یہی ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے برائی کرنے سے روکا جائے اور سب کو نیکی حکم دیا جائے تاکہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے. مجھے سمجھ نہیں آتی سوال کرنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. تو امر بالمعروف جو ہے اسی جی اور جینے 2 کا ایک شعبہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ظلم کر کے لوگوں کو تنگ کر رہا ہے, لوگوں کو قتل و غارت کا جو ہے وہ شکار بنا رہا ہے, اس کو روکا جائے کہ بیٹا یہ کام نہ کر, بھائی صاحب یہ کام نہ کر, اور جو نیکی نہیں کرتا اس کو آمادہ کیا جائے تاکہ مل کے برائی کا خاتمہ کریں اور اچھائی کو فروغ دیں تاکہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے. اسی کو کہتے ہیں جی اور جینے 2. ورنہ بدماش کو روکا جائے تو پھر اس کی زندگی کو ہم کو ختم کر پھر روک دیں کہ یہ نہ کر. اگلا سوال کہ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں بہترین وضاحت فرمائی ہے, مگر پھر کیا وجہ ہے کہ علماء کرام کی روشنی میں اجتہاد نہیں کرتے؟
علماء کرام ہوں یا باقی شریعت سب کے لیے ہے. اگر مومن اتفاق کر لیں تو انشاءاللہ علماء خود مجبور ہو جائیں. لیکن سب کیا کیا جائے؟ مولوی صاحبان کہتے ہیں جہاں پبلک اتفاق نہیں کرتی، پبلک کہتی علماء کرام اتفاق نہیں کرتے. میں ادب سے علماء کرام بیٹھے ہیں، میں کسی کے حق میں جسارت نہیں کرنا چاہتا. میرا نظریہ یہ ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اس لیے اگر علماء کرام کو خدا توفیق دے کہ یہ قوم اور ملت کی اصلاح کے لیے اگر ایک پلیئر فارم پر اکٹھے ہو جائیں تو لوگ متحد ہونے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ علماء کی ذمہ داری ایک عام پبلک جیسے بندے کی نہیں ہے. کیوں کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ صنفان من امتی اذا صلحا صلحت الامہ، میری امت کے دو گروہ ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو جائیں ساری امت ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ برباد ہو جائیں ساری امت برباد ہو جاتی ہے. پوچھا گیا من ہما یا رسول اللہ؟ فرمایا العلماء والامراء، ایک علماء دوسرے عمراء، کیونکہ عوام یہ علماء کے پیچھے چلتے ہیں یہ عمراء کے پیچھے چلتے ہیں. لہٰذا بقول مولانا ظفر علی خان جس کے ہاتھ جیب میں پیسے ہوں اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا اس کے آگے بھاگتے ہیں. تو لہذا علماء کرام میں اگر اتفاق ہو جائے تو یقیناً پبلک میں اتفاق ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم امت کے لیے ایک نمونہ پیش کریں. باقی علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس سے میں گریز نہیں کرتا. آپ نے علماء سے کہا ہے کہ وہ قوم کو جہاد کا صحیح مفہوم بتائیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آشنا کریں. غرض علماء کو ان کے وظائف کی طرف توجہ دلائی، لیکن قوم کو بھی تو سختی سے تاکید کریں کہ وہ علماء سے متصل ہو جائیں، ان کی خبرگیری کریں، ان کی باتوں کو سنیں اور عمل کریں، ان کی رہنمائی میں چلنے کا طریقہ سیکھیں. ورنہ آج کل تو قوم وہ عالم ڈھونڈتی ہے جو ہمارے پروگرام پر چلے. جزاکم اللہ. بالکل ٹھیک آپ نے کہا جی، یہ سوال بالکل ٹھیک ہے، اس کی میں تائید کرتا ہوں کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. لوگ تو چاہتے ہیں کہ خود نہ بدلیں قرآن کو بدلیں. لہذا علماء آپ فطرت انسان کی کمزوری ہے کہ جو بندہ ہاں ملا ہے اس کو اپنا مخلص سمجھتے ہیں، جو کسی کی مخالفت کرے یا کوئی غلط بات ان کی غلط بات پہ ٹوکے اس کو دشمن سمجھتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں تمہارا سب سے بڑا مخلص دوست وہ ہے جو تمہارے عیب تمہارے سامنے پیش کر کے تمہیں اصلاح کی دعوت دے. علماء کرام اگر اس دور میں اصلاح کا بیڑا نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ علماء کے پیچھے قوم نہیں چلے گی تو کس کے پیچھے چلے گی؟ جناب امیر کا فرمان اگر ہماری قوم پلے باندھ لے تو میں کہتا ہوں ہمارے آسمان کی عظمت پہ ہم پہنچ جائیں. مولا فرماتے ہو خود اما عالم ربانیا اور متعلما علی سبیل النجات اور محبا لہما ولا تکن رابعا فصالح کہ دنیا میں جب تک رہو یا عالم ربانی بن کے رہو، ایسے عالم کے جن کو دیکھ کر رب یاد آئے، یا طالب العلم صحیح راستہ نجات کے طالب العلم بن کے رہو. اور اگر کسی وجہ سے عالم بھی نہیں ہو طالب العلم بھی نہیں ہو تو محب بن رہو، ان دونوں گروہوں کے حقدار اور ان کے مطیع اور محب بن کے رہو. ولا تکن رابعا فصالح چوتھی قسم نہ بننا کہ نہ ہو عالم نہ ہو طالب علم کہ نہ ان کے محب. اگر دشمن علماء بنو گے تو مولا علی فرماتے ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. نہج البلاغہ کے آخری حصے میں کلمات قصار میں یہ مولا کا فرمان موجود ہے. اس لیے سارے حدیثوں میں موجود ہے خوش قسمت ہے وہ عالم کہ جس کی بات سنی جائے، خوش قسمت ہے وہ لوگ جو عالم کی بات سن کے عمل کر کے اپنی ذخیر آخرت بنائیں اور اپنی جنت اپنی آخرت کو سنواریں. کرنا چاہیے ایسا ضروری. جہاد میں ساتھ نہ دینے والوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا محمد حنفیہ کو جہاد امام حسین میں ساتھ نہ دینے والا شمار کیا جائے گا؟ میرے محترم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہمارے بہت سارے علماء کا خیال یہ ہے کہ امام عالی مقام خود جناب محمد ابن حنفیہ کو اپنا وسیع بنا کے مدینے میں چھوڑ گئے تھے، اور اگر ان کو وسیع نہ بناتے تو ان کے نام وصیت نامہ لے کر کے حوالے کرتے. یہ ایسی سوچ ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے. جب کسی امام نے خود سید الشہداء نے شکوہ نہیں کیا، زین العابدین علیہ السلام نے نہیں کیا، کسی اور نے نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ان کی مد و ثنا کی ہے. تو اگر کوئی ایسا سوچتا ہے اس کی سوچ ہی منفی ہے تو اس کو اپنی سوچ سے بھی توبہ کرنی چاہیے. وہ وسیع تھے، امام وسیع نامہ لے کر چھوڑ ان کے حوالے کر گئے تھے. امام نے کب کہا تھا کہ سارے لوگ میرے ساتھ چلو، ورنہ پھر ایک محمد ابن حنفیہ نہیں کہ سارے مدینے والوں پر اعتراض ہوگا کہ وہ امام کے ساتھ نہیں گئے. امام نے ان کو دعوت کب دی تھی کہ میرے ساتھ آؤ تاکہ کہا جائے کہ وہ نہیں گیا اور فلانا نہیں گیا. جی ایک پرچے میں 2 سوال ہیں.
پاکستان میں جو مذہبی دہشت گردی کوشش کریں کہ کچھ چھوڑتے جائیں، ورنہ سوال ہو جائیں کہ لمبے سے اتنا تیرا کر صوبہ تک تو نہیں بیٹھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ یہ کچھ چھوڑتے جائیں جی، دیکھیں نا کو غیر اہم ہے تو چھوڑ دیں۔ پاکستان میں جو مذہبی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا بدلہ لینا کیا دفاع کے زمرے میں آتا ہے؟ میرے محترم پھر وہی بات ہے، پہلے ایک نے غلط کیا، دوسرا کرے گا تو پھر غلط کار ہو جائے گا، پھر معاملہ آپ پہلے بس کا تو پھر بدتر ہو جائے گا۔ کرے کوئی اور بھرے کوئی، خدا نخواستہ 1000 بار نخواستہ کراچی میں ایک واقعہ ہو جاتا ہے، بدلہ پنجاب میں لیا جاتا ہے بے گناہوں سے، قصور وہاں کوئی کرتا ہے تو اس کا بدلہ کراچی سے لیا جاتا ہے۔ یہ سکھنا چاہیے، یہ عدل اسلامی نہیں ہے۔ جو اصل مجرم ہے اگر پکڑا یہ اس کو کہہ پر کردار تک پہنچانا چاہیے، سزا دینی چاہیے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، قانون کے ذریعے اس کو کہہ پر کردار تک پہنچوانا چاہیے، سب کا فرض ہے۔ اور اگر لوگ غلط پناہ نہ دیں، ایسے قاتل، ایسے ڈکیت، ایسے فتنہ پرور کبھی پناہ میں نہیں جا سکتے، لیکن کرے کوئی اور بھرے کوئی، لا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ اسلام کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ یہ جو ہو رہا ہے، گھر کا کوئی ہے کہ گھر کا کوئی ہے، جرم کہیں ہوتے ہے، سزا کسی کو دی جاتی ہے، اس کی اسلام کے اندر کوئی لفظ جو ہے گنجائش نہیں ہے، اور یہ غلط ہے۔ اور اس غلط کی جو ہے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، نہ کہ حوصلہ افزائی۔ قبلہ ایک سیاسی سوال ہے، پوچھوں؟ جی فرمائیں۔ پوچھا گیا ہے کہ آپ کی نظر میں متحدہ مجلس عمل کا اتحاد کیسا ہے؟ آپ تو ابھی کہہ رہے تھے کہ علماء کو متحد ہونا چاہیے، تو علماء متحد ہو گئے تو پھر آپ پوچھتے ہیں کہ اتحاد کیسا ہے؟ ہاں جی، اتحاد کو کون برا کہتا ہے؟ وہاں تقسیموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ معاف رکھنا، ہر آدمی کا اپنی نظر ہے، کئی یہاں بھی بیٹھے ہوں گے کہ جن کی نظر میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، لیکن یہ آپ نے کھویا کچھ نہیں اتحاد کر کے، آپ نے سب کچھ پایا، کیوں کہ کل کلاں جو آپ کو کافر کہتے تھے آج گلے لگا رہے ہیں، تو آپ کی کامیابی ہے یا ناکامی؟ یا اللہم صلی علی محمد۔ اگر کوئی ایران یا کوئی دوسرے شیعہ ملک پر حملہ کرے اور وہ کافر ہو حملہ کرنے والا، تو اس کے دفاع کے لیے جانا کیسا ہے؟ ہم پہلے اپنی تو نبیڑ لیں۔ ہمارے صدر مملکت نے کہا تھا اسی سلسلے میں کہ ہم کو سارے جہان کے ٹھیکیدار، پہلے اپنے مسائل حل کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر توفیق ہوگی تو ادھر بھی دیکھ لیں گے۔ پہلے ہمارا گھر جو ہے اس کو آگ لگی ہوئی، پہلے اس کو بجھانا چاہیے، ادھر سے جب فارغ ہو جائیں گے، امن و اچھی قائم ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر ہر مظلوم کی حمایت کے لیے انشاءاللہ ہم قیمت سے طور نظر رہیں گے، لیکن پہلے گھر بجائیں۔ جی سوال یہ کہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ سوچوں کا اختلاف برداشت کرنا چاہیے؟ بالکل، اس سے تو اہل ثقیفہ کی سوچ کو برداشت کرنا ہوگا اور ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکے۔ یقیناً کر دیا، کبھی ہم کہتے ہیں، ہم نے کبھی اپنے سنی بھائیوں کو کافر کہا ہے، کبھی ہم نے اپنی قوم سے کہا ہے کہ ان سے بھیڑ جاؤ، ان سے لڑو۔ ہم کہتے ہیں دلائل سے بات کرو، فادعوا الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ میں نے بھی امامت کے مسئلے پر کتابیں لکھی ہیں، باقی اختلافات پر لکھی ہیں، تو دلیل کے ساتھ گفتگو کرنا، شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنا، اپنے موقف کی تقویت میں دلائل دینا، دوسرے کے رد میں براہین پیش کرنا، یہ اخلاقی ہر آدمی کو یہ اخلاق رواجن قانون حق حاصل ہے۔ لیکن میں نے کہا تھا لڑنا برداشت ہم کرتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، اکٹھے پیتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا کہ علماء کرام نے اتحاد بھی کر لیا ہے، تو لہٰذا اسی کا نام رواداری ہے۔ اس رواداری اور ہوتی ہے، اتحاد کے ادغام اور ہوتا ہے۔ اتحاد میں کہ دونوں کی شخصیت الگ رہے، ان کا نظریہ الگ الگ رہے، لیکن چھیڑ چھاڑ ختم ہو جائے، تو ادغام ہوتا ہے کہ ایک اپنا مذہب چھوڑ کے دوسرے کو اختیار کر لے، پھر تو اتحاد نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرا رہے گا نہیں، اتحاد کیسا ہوگا؟ تو ہم رواداری کے قائل ہیں، ہم ان کو برداشت کرتے ہیں اور ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی برداشت کریں۔ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمیں مسلمان سمجھیں، ہم ان کو گلے لگاتے ہیں تو ہمیں بھی گلے لگائیں، تاکہ یہ قتل و قتال اور جنگ و جدال کا جو فتنہ فساد کا سبب ہو۔ سوال دفاع کا مطلب ہے کہ اگر حملہ ہو تو اپنی بچت کا سامان کیا جائے، چاہے اس کے لیے قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔
اگر پتا ہو کہ دشمن کسی بھی لمحے نقصان پہنچا سکتا ہے تو کیا اس کے حملے کا انتظار کیا جائے گا یا حملے سے پہلے بھی حملہ کیا جا سکتا ہے؟ میرے محترم جناب امیر المومنین نے عبد الرحمان ابن ملجم مرادی کے واقعہ میں سب کو واضح کر دیا. جب امام نے خبر دی تھی پیغمبر اکرم کی پیشین گوئی کے مطابق کہ تو میرا قاتل ہے، اس نے کہا تھا مولا مجھے قتل کر لیجیے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. جناب امیر نے فرمایا تھا کہ میں جس پیغمبر کی شریعت کا پابند ہوں اس میں جرم سے پہلے سزا نہیں دی. لہٰذا یہ کہنا کہ کوئی میرے خلاف منصوبہ بندی شاید کر رہا ہے یا منصوبہ بنانے والے کو پہلے سے یہ الگ موضوع ہے. ایک دفعہ ہے کہ دشمن آپ کے سامنے آ چکا ہے، وہ بندوق تان رہا ہے، اب یہ آپ انتظار کریں کہ پہلے وہ فائر کریں یا پھر آپ نہیں ہوں گے تو دفاع کیسے کریں گے؟ ایسی شکل میں کہ جب دشمن آمنے سامنے ہو اور وہ فائر کرنے والا ہو یا ہتھیار استعمال کرنے والا ہو تو پھر حدیث میں کہ اقتل الموت یا قبل الایذاء، اس کو اذیت پہنچانے سے پہلے اس کا خاتمہ کر دو. لیکن یہ پھر یہ کرنا جو حکومتیں کرتی ہیں فلانی پارٹی ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے، فلانا فلانے کے خلاف سازی یہ منصوبہ تیار کر رہا ہے، ابھی تک اس نے عمل نہیں کیا، کسی شے کا اظہار نہیں کیا، اس کو پہلے سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ پیغمبر اسلام کی شریعت میں مجرم کو جرم سے پہلے سزا نہیں دی. اللہ کچھ سوالات آپ کے موضوع سے ہٹ کر ہیں وہ پوچھوں؟ میرے عزیز کوئی جو مجھے آپ میں کرتا جاؤں گا. کیا حضور اور 12 امام پیدا ہوتے وقت قرآن کے عالم ہوتے ہیں؟ اگر یہ بات درست ہے تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جبریل نے رسول کو وضو کا طریقہ بتایا؟ یہ جو ہے نا پیغمبر اکرم کو جبریل نے آ کر وظیفہ بتایا تو میں اتنا عرض کروں گا معذرت کے ساتھ کہ جناب امیر المومنین مولا پیغمبر اسلام کے شاگرد ہیں کہ جبریل جناب امیر کا شاگرد ہے. لہٰذا ہم ایسی روایتوں کو نہیں مانتے کہ جبریل نے آگے بتایا پیغمبر کو کہ وضو یوں کرنا ہے، نماز یوں پڑھنی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جبریل شاید ابھی پیدا بھی نہیں ہوتے کہ پیغمبر یہ چیزیں پہلے سے جانتے رہے گا اعلیٰ مروا میں جب خالق نے ان کو پیدا. اللہم صلی علی. اہل سنت حضرات اکثر سوال کرتے ہیں کہ شیعہ داڑھی کٹوانے کو حرام قرار دیتے ہیں جبکہ داڑھی رکھنا سنت ہے، واجب نہیں ہے. تو کیا شیعہ فرقے کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے کہ جس کی بنا پر وہ داڑھی کٹوانے کو حرام قرار دیتے ہیں؟ میرے محترم اس موضوع پر 20 کتابیں لکھی گئی ہیں. ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے درمیان یہ فرق ہے کہ وہ داڑھی رکھوانے کو سنت کہتے ہیں اور مڑوانے کو حرام. یہ ٹیڑھی چیز ہے. کبھی پیڑے مستحب کا ترک حرام نہیں ہوتا بلکہ مکروہ ہوتا ہے. رکھنے کو کہتے ہیں سنت، مڑوانے کو کہتے ہیں حرام. یہ حرام ہماری نظریے کے مطابق ٹھیک ہے. ہم داڑھی کی 3 کٹوریوں کے قائل ہیں. ایک مقدار ہے داڑھی واجب، ایک مقدار ہے سنت، ایک ہے مکروہ. اتنی مقدار داڑھی رکھوانا کہ دیکھنے والا کہے چہرے پر داڑھی ہے یہ واجب ہے، اس کا ترک حرام ہے. جب اسرے سے مڑوائی جائے، یہ 4 زیرو پھروائی جائے، یہ پہلے حرام ہوگا. اور دوسری سٹیج ہے قبضہ بار داڑھی رکھوانا مدور، یہ ہے سنت. اگر اس سے بڑھ جائے تو خراب ہو جائے. تو لہذا ہمارے پاس میں نے خود اس موضوع پر بھی حملے رسالہ لکھا ہے، کئی دفعہ چھاپ ختم ہو چکا. حرمت ریش تراشی قرآن سنت کی روشنی میں اس میں ایسے بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں، پیغمبر اکرم کے ارشادات بھی ہیں، معصومین کے فرمودات بھی ہیں، ان میں پڑھ لیا جائے. تو لہذا ہمارے پاس ایک نہیں 20 دلیلیں ہیں کہ ہم بڑا داڑھی رکھوانا واجب اور مڑوانا. آپ نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ائمہ معصومین کسی جگہ جانا چاہیں تو فلک جھپکنے سے پہلے جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ہر جگہ موجود نہیں ہوتے. تو پھر جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے علی وہاں موجود نہ ہو، تو پھر ہمارا مدد مانگنے کا کیا فائدہ؟ میرے محترم یا علی مدد جو کہتے ہیں تو بطور وسیلہ کہتے ہیں، ان کا خدا سے دعا مانگتے ہیں. لہٰذا ان کا ہر جگہ ہونا ضروری نہیں ہے. وہ جہاں بھی ہے، جنت الفردوس میں ہے یا نجف اشرف میں ہے، جہاں اپنے مرکز پر آئے، ہم ان کا واسطہ لے کے خدا سے دعا مانگتے ہیں. یا اللہ ہم جیسے بھی گناہگار ہیں، نام لیوے پر ہی مرتضی ان کا معاوضہ ہمارا نام.
ان کا صدقہ ہمارا کام کر دے. تو لہٰذا یہ ارجانی مدد بطور وسیلہ ہے. یہ مطلب کوئی یہ قلمت نہیں سمجھتا کہ میں یہاں بلا رہا ہوں جیسے کوئی کسی ملک میں بلا رہا ہے کہ مولا ہر وقت بنب سے نقیر یہاں بھی تجیب لاتے ہیں وہاں بھی تجیب سے. مولا اپنے مرکز پر ہیں, ان کا کام سفارش کرنا ہے, وہ سفارش کر دیتے ہیں تو خدا ان کی سفارش رد نہیں کرتا. کہ ان کا واسطہ دے کہ خدا سے دعا کی جائے, اگر قضاء و قدر سے نہ ٹکرا جائے تو خدا کبھی رد نہیں. ہم رسول پاک اور ائمہ کی پیدائش پر جشن مناتے ہیں. اہل حدیث اسے بدعت کہتے ہیں, جبکہ رسول نے اپنی یا کسی معصوم کی پیدائش پر جشن نہیں منایا. تو شیعہ حضرات کیوں یہ کرتے ہیں؟ مہربانی فرما کر اس کی دلیل بیان کریں. میرے عزیز محترم جس نے سوال کیا ہے, ایک ہوتے ہیں کہ کتاب میں فلانی شے لکھی ہوئی ہے, فلانی کتاب میں یہ, ایک ہے کتاب عقل, ایک ہے کتاب فطرت. آپ جس ملک میں چلے جائیں, جس ملت میں چلے جائیں, جس مذہب اور مسلک والوں کے پاس چلے جائیں, کہ خدا کے منکروں کے چائنا والوں کے ملک میں چلے جائیں, چاہے کوئی دروازے وغیرہ میں چلے جائیں, جہاں دو بندوں میں دوستی ہوگی. ہر محب کے ساتھ ایک اپنے محبوب کی خوشی میں خوش ہوتا ہے, اپنے محبوب کے غمی میں غمناک ہوتے ہیں. یہ قانون قدرت ہے, آئین فطرت ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں حکم دیا, ہمارے باپ ملا ماشاء اللہ روایات موجود ہیں کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا, کہ ہمارے محب جو ہیں ان کے اندر ہماری مقدس طینت کی جو تھوڑی سی شامل ہے. یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا, ہماری خوشی ہو تو ہمارے ماننے والے خوش ہوتے ہیں, ہماری غمی کا دن ہوں تو ہمارے ماننے والے سوگوار نظر آتے ہیں. یہ قانون قدرت بھی ہے, آئین فطرت بھی ہے. ہم اسی قانون فطرت کے مطابق ان کی جشن میلاد کو جشن مناتے ہیں اور ان کی وفات کی تاریخوں پر شہادت کے دنوں میں لوگ مناتے ہیں. یہ وہ قانونی حق ہے, یہ وہ فطری حق ہے جو کائنات کی کوئی طاقت ہم سے چھین نہیں سکتی. اہل حدیث چاہے تو اس کو بدعت کہیں, چاہے تو اس کو سنت کہیں, لیکن قانون قدرت بھی یہی ہے, آئین فطرت بھی یہی ہے. اس کو کوئی مخالفت نہیں کر سکتا, ورنہ پھر ان کے سوا باقی سارا عالم اسلام بھی ذاتی مان جائے گا. تو پیغمبر کا جشن میلاد مناتے ہیں, ان کی نظر سے سارے ذاتی ہیں, تو پھر مسلمان کون ہے؟ حضرت امام رضا علیہ السلام کو غریب الغربا کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے عزیز محترم, غریب کا معنی سوال کرنے والے شاید یہ سمجھا, میں نے سنا ہے کہ کوئی بندہ زیارت سے گیا, جب دیکھا مولا کی زری پر وہ کئی سال مولا لگا ہوا ہے, کہنے لگے مولا لوگ غلط کہتے ہیں کہ آپ غریب ہیں, آپ تو بڑے شہنشاہ ہیں. غریب کا معنی عربی میں اس معنی میں غریب نہیں ہوتا جو ہمارے ذہن میں, یعنی مسکین, فلاس, مفلس. عربی میں غریب کہتے ہیں مسافر کو. امام کا وطن کہاں تھا, کہاں سے بلایا گیا, امام سے قوم کتنی تھی, قبیلہ کتنا تھا, کنبہ کتنا تھا, لیکن جب امام کو شہید کیا گیا تو ایک عزیز اور رشتے دار بھی سراہنے تیمارداری کرنے کے لیے موجود نہیں تھا. اس بنا پر غریب الغربا کہتے ہیں, یعنی بہت بڑے مسافر اور بے خط. اگر حکومت کی خاطر جنگ کرنا جہاد نہیں ہے بلکہ فساد ہے, تو پھر امیر المومنین کی امیر اسلام کے ساتھ جنگ کی کیا وجہ تھی, جبکہ امیر اسلام کا اصل جرم شام میں بیٹھ کر حکومت علی کا اقرار نہ کرنا تھا؟ میرے عزیز محترم, پہلے یہ تقریر دیکھ لیں, جس نے سوال کی ہے وہ تاریخ پڑھ لے کہ آیا جنگ مولا علی نے چھیڑی تھی یا جنگ سفین امیر شام نے چھیڑی تھی. جتنی جنگیں مولا امیر کے زمانے میں ہوئی میں پورے وصول سے کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید, نام لینے کی کر ہوئے جو جنگ بھی وہ جمل ہے, سفین ہے, نہروان ہے, چھیڑی دوسروں نے, دفاع مولا علی نے کیا. اور میں اپنی تقریر میں یہی بات واضح کر چکا ہوں کہ دفاع کا ہر بندے کو حق حاصل ہے, قانوناً بھی, شرعاً بھی, رواجاً بھی. تو جنگ سفین کا پس منظر پڑھ لینا کہ کس نے چھیڑی تھی, سوال کا جواب خود بخود آپ کو. عوام الناس میں یہ تجربات عام ہیں کہ بھرے بازار میں ڈاکو یا فسادی لوٹ مار کرتے ہیں, لیکن آج کا انسان یہ مومن دیکھ رہا ہوتا ہے, کچھ نہیں کرتا, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتا ہے. وہ کیا کرے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جناب کہ یہ کہ اگر میں ارادہ باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, یہ ساری کمزوری ایمان کی علامت ہے. ورنہ جیسا میں نے ابھی اشارہ کیا تھا, اگر کسی شہر والے یا کسی علاقے والے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مجرموں کو بے ننگا کرنا ہے, ہم نے ان پر پردہ نہیں ڈالنا, ہم نے ان کو پناہ نہیں دینی, وہ کس کس کو پھر قتل کریں گے, کس کس کو ماریں گے؟ یہی بات ہے کہ جب ان کو لوگ ان کی کچھ پناہ ہی کرتے ہیں
حوصلہ افزائی کرتے ہیں پھر لوگ ڈر جاتے ہیں. حالانکہ ڈرنا نہیں چاہیے. اگر ان کا بس چلتے ان کے سامنے کوئی لٹ رہا ہے اس کو بچائیں, کوئی قتل ہو رہا ہے اس کی حفاظت کریں. بنی اسرائیل میں مرغی بچوں نے ذبح کر کے اس کی ٹانگیں توڑ دی تھی, اس کی جو تھی وہ چونچ توڑ دی تھی, وہ تڑپ تڑپ مر گئی تھی. خدا نے پوری قوم پر عذاب نازل کر دیا تھا. ہمارے سامنے آدمی قتل ہو جاتا ہے, ہمارے سامنے اس کی عزت لٹ جاتی ہے, اور ہم اپنے مفاد کی خاطر کہ مجھے پھر عدالت میں جانا پڑے گا, مجھے گواہی دینی پڑے گی, گواہی سے دشمنی مجبور لینی پڑے گی, ان چیزوں کو سوچ کر ہم ڈر جاتے ہیں. اگر سارے اپنا فریضہ ادا کرتے مجرموں کو پناہ نہ ملتی جرم کرنے کی ضرورت نہ ہو. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد کسی مفتی کا فتویٰ آیا تھا کہ حملہ آور بھی شہید ہوئے اور جو مسلمان ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کام کرتے تھے وہ ہلاک نہیں ہوئے, وہ بھی شہید ہوئے. یعنی قاتل میں شہید کسی احمد نے یہ ہوائی اڑائی ہوگی, ورنہ دنیا کا کوئی عقل مند اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنہوں نے یہ پہلے کیا تھا, جس کی پاداش میں ہمارے ملک کے ملک تباہ ہو رہے ہیں اور ملک کے ملک ویران ہو رہے ہیں, اس نے بڑا اچھا کام کیا تھا کہ بے قصور شہریوں کو جاتا. اگر ہمیں اختلاف ہے حکومت امریکہ سے ہے, ہم اس کے خلاف ہیں, لیکن ان کے عوام کا کیا قصور ہے, وہاں کے شہریوں کے قصور ہے. کسی آدمی کو اختلاف حکومت پاکستان سے اور وہ آ کر یہاں ایسے آدمی بیٹھے پر بم برسا دے کیونکہ یہ پاکستان میں رہتے ہیں, یہی ہمارا جرم ہے. یہ کوئی احمد ہے, اس قسم کے اقدام کی کوئی بھی شعور آدمی حمایت نہیں کر سکتا اور نہ آئندہ کرنی چاہیے کہ جس کا جو ہے نقصان اس کے فائدے سے جاتا ہے. سائل کا سوال ہے جناب والا, آپ پنجاب میں ذاکروں کے خلاف کیا جہاد کر رہے ہیں؟ میں ذاکروں کی اطلاع کر رہا ہوں جی, ان کے خلاف جہاد نہیں کر رہا. اور یہ جہاد بھی جو اس کو ہے کہیے, میں جب 1960 میں نجف سے آیا تھا تو سب سے پہلا میں نے اپنے کام کا آغاز اسی جہاد سے کیا تھا. ایک رسالہ لکھا تھا جس کا نام ہے اصلاح المجالس والمحافل. اس دن سے پھر ہماری ان کی ٹھن گئی. وہ مجھے اپنا بدخواہ سمجھتے ہیں, میں ان کا اپنے آپ کو ان کا سب سے بڑا خیرخواہ سمجھتا ہوں. ایک میں گاڑی کے 2 ٹائر سمجھتا ہوں, مولوی بھی اور ذاکر بھی. ان کے وجود کا ہمیں کوئی انکار نہیں, ان سے کوئی ذاتی برخاست نہیں. بیمار ہوتے ہیں ہم پوچھتے ہیں, مر جاتے ہیں تو فاتحہ بھی پڑھتے ہیں. کلام اس میں کہ میرے رسالے کا لب لباب 4 چیزیں تھیں, آپ بھی سن لیں. اگر ان میں کوئی غلط ہے تو میں اپنی اصلاح کر لوں گا. میں نے سب سے پہلے اس رسالے میں زور دیا جس کی زد دونوں پر پڑتی ہے, صرف ذاکروں پر نہیں پڑتی بلکہ مولویوں پر بھی پڑتی ہے جو پیشہ ور مولوی, کہ مجلس و بین مکا کر کے چھپا کر کے نہیں پڑھنی چاہیے. یہ عبادت ہے, یہ تجارت نہیں ہے. جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے ایسے روایتیں لکھ کر یہ ثابت کیا اپنے نظریے کے مطابق کہ خون حسین کی تجارت کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. دوسری بات جس کا تعلق صرف ذاکروں سے ہے کہ میں نے کہا اچھی آواز میں دوڑا پڑھنا, قصیدہ پڑھنا, مرثیہ پڑھنا کوئی حرج نہیں, لیکن فلمی طرزوں کو حسین کے ممبر پہ نہ لاؤ. یہ بالکل گانے کی طرح ہو اور فوش گانے کی, ایسے ایسے گانے جیسے گانے والے بھی تانگ آ چکے ہیں, ہم اس کو قصیدے کی شکل میں انہی دھنوں میں انہی طرزوں میں سٹیج پہ لائیں کہ لوگوں کو ناچنے پر آمادہ کریں. یہ شان حسین کے خلاف ہے, اس تقدس سے بیدت کے خلاف. تیسری بات میں نے یہ کہی تھی, سٹیج پر جو آئے وہ شریفوں والا حلیہ بنا کر آئے, داڑھی منڈوا کے, مونچھوں کو وٹ دے کے, کہ پھر اچھے 2 گھوڑے کی بوسی کے کپڑے پہن کے, کہ سونے کی انگوٹھیاں پہن کے بدماشوں کا حلیہ بنا کے نہ آئے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں تو خود کہہ سکیں یہ مظلوم کا ذاکر ہے, یہ کوئی نہ کہے کسی بہتر کا ایکٹر. اور چوتھی بات میں نے یہ کہی تھی کہ صرف نعرہ لگوانے کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑنا یا پھر لوگوں کو رلانے کے لیے وہ مذاہب گھڑنا جو شمر نے بھی مذاہب نہیں گائے تھے, یہ جائز نہیں ہے. روایت فضائل کی پڑھو یا مذاہب کی, یا کسی ذمہ دار عالم کی زبان سے سنو یا کسی ذمہ دار عالم کی تحریر میں پڑھو, کیونکہ جھوٹ ویسے بھی حرام ہے, لیکن اگر محمد و آل محمد پر جھوٹ بولا جائے تو روزہ قاتل ہو جاتے ہیں, قضاء و کفارہ دونوں لازم ہو جاتے ہیں. یہ ہے لب لباب. اس کو یا آپ ان کی مخالفت کہیں یا ان کے خلاف کہیں یا ان کی کیا کہیں, میں اس کو یاد سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا. اور اس کو بڑا فرض سمجھ کے وہ امر بالمعروف کے 2 شعبے میں یہ شامل ہے کہ میں کہتا ہوں وہی بات, سمجھتا ہوں جسے حق
نہ ابل مسجد ہوں نہ تعویذ کا فرزم. یہ الگ بات ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ ہے بیگانے بلا خوش میں زہر لاہر کو کبھی کہہ نہ سکا تھا. علامہ صاحب کسی مومن کو شہید کیا جاتا ہے اور پھر جنازے میں شرکائے جنازہ توڑ پھوڑ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میں اس کے بھی خلاف ہوں. کسی کو شہید کیا گیا، شہید کسی بدبخت نے کیا، یہ ان کا نقصان کیا گیا، ان کا قصور کیا؟ توڑ پھوڑ کی گئی، اس میں کوئی جانی نقصان بھی ہو گیا، مالی بھی نقصان ہو گیا. حرمت و مال المومن کا دم ہی، جس طرح مسلمان کا خون جو ہے قیمتی ہے، مسلمان کا مال بھی اس کے خون کی طرح قیمتی ہے. کسی کے پھر وہی بات ہے، میں نے فارمولہ لگا دیا، کرے کوئی اور بھرے کوئی. قصور کسی بدبخت کا ہے، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، سڑکوں پہ آ سکتے ہیں، پٹیاں باندھ سکتے ہیں، ماتم کر سکتے ہیں، حکومت کے خلاف نعرے لگانا چاہیں تو انتظامیہ کے خلاف لگا سکتے ہیں، انہیں انتظام اچھا نہیں کیا. لیکن کسی کے املاک کو نقصان پہنچانے کا، کسی کی دکان کو آگ لگانے کا، کسی دکاندار کا سب مال لوٹنے کا، یہ کس نے حق دیا؟ اور یہ کیا سکیا احتجاج ہے؟ اس طرح اس کا وہ قاتل پکڑے جائیں. یہ الٹا ایک جرم کسی نے کیا، 50 جرم آپ نے کیا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. سوال یہ کہ جہاد کے فرض ہونے کا تعین کون کرے گا؟ انفرادی طور پر ہر شخص یا کوئی اجتماعی اتھارٹی ہے؟ ہاں، اجتماعی اتھارٹی کرے گی. ہر بندہ نہیں کرے تو پھر قانون ہاتھ میں لے لے. اس نے میرا نقصان کیا تو میں اس کا کر دوں، تو اس نے فلانے کا کیا تو فلانا اس کا کر دے. نہیں، عدالتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ حکومتیں کس لیے ہوتی ہیں؟ یہ علماء کس لیے ہوتے ہیں؟ یہ ذمہ دار افراد کا فرض ہوتا ہے کہ وہ تعین کریں گے کہ یہاں کیا کرنا اور وہاں کیا کرنا. ہر فرد اگر ایسا کرنے لگ جائے تو پھر طوائف الملوک کی پیدا ہو جائے گی، افراتفری پیدا ہو جائے گی. نہ کسی کی جان محفوظ ہوگی، نہ کسی کا مال محفوظ ہوگا، نہ کسی کی عزت محفوظ ہوگی. اسلام اس افراتفری کی قطعاً اجازت نہیں دیتا. وسیلے سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں. کیا ائمہ براہ راست مدد کر سکتے ہیں؟ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، اللہ سے کوئی کام کرانا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ کے لاؤ. ہم نے وہ ڈھونڈ لیا وسیلہ جو خدا نے بنایا تھا، وہ محمد و آل محمد ہیں. ہم ہر کام میں کہتے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، یا اللہ ہمیں اولاد دے تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، یا اللہ ہمیں جائیداد دے تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں بہی سے بری عطا فرما تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں جہنم سے بچا تو یہ واسطہ اللہ. ایک اگر یہ کسی کا مقصد وضاحت کر دوں، گول مول بات نہ رہ جائے. عام طور پر یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ حالت رزق موت حیات نظام قدرت سارا محکمہ بیت کے حوالے کر دیا، اب اللہ سے کیا مانگنے؟ ہم تو کہیں گے یا علی اولاد دیں دے، یا علی یہ کریں. اس کو عقیدہ تفویض کہتے ہیں. اگرچہ ہمارے عوام اس غلطی میں مبتلا ہیں کیونکہ اس طبیعت کی کمزوری ہے کہ حقائق لوگوں کو نہیں بتائے گئے، اس کو تفویض کہتے ہیں. پرانے زمانے میں ایسے عقیدے والے کو مفوضہ کہتے تھے، آج کل اس کو شیخی کہتے ہیں اور بھی ان کے کئی نام ہیں. اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ محکمہ خود اللہ کے پاس ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مالک و خالق بھی وہی ہے. البتہ اس سے کام کرانا ہو تو واقعہ ان ہستیوں کا دیا جاتا ہے کہ جن کی سفارش خدا کا بھی رد نہیں کرتا. یہ آیت اللہ کے لقب کے حوالے سے سوال ہے کہ آیا یہ ڈگری ہے، اور ہے تو کیا آپ نے اسے حاصل کیا ہے؟ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے. لفظ حجت الاسلام ہے، آیت اللہ ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ کوئی ڈگری نہیں ہوتی. جو ایک مجتہد ہوتا ہے اس کو اپنے اپنے لیے القاب اس قسم کے لیے جاتے ہیں. عام طور پر پرانے زمانے میں شیخ الاسلام ایک بڑا لقب تھا جو شیخ کلینی جیسے بزرگوں پر بولا کہ حرکت و ناقص پر نہیں. لیکن اب وہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ وہ لفظ اپنی حفاظت ہو چکا ہے. آپ مقبولی آدمی کو بھی شیخ الاسلام کہہ دیتے. حجت الاسلام پہلے علماء مجتہدین پر بولا جاتا تھا، اب وہ ذرا عام ہو گیا. غیر مجتہدین کو حجت الاسلام کہہ دیتے ہیں. اب لے دے کے رہ گیا آیت اللہ، انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ بھی عام ہو جائے گا. تو لہذا یہ آیت اللہ کا لفظ ہی کرے. حجت الاسلام کا معنی ہے یعنی اسلام کی دلیل. کہ اگر کوئی اسلام پر اعتراض کرے تو یہ عالم ایسا ہے کہ الحمدللہ دلائل سے ثابت کر سکتا ہے کہ اسلام پر آتا ہے. ویسے تو اللہ کی ہر چیز، اللہ کی ہر مخلوق آیت اللہ ہے. رفیق اللہ شہن لہو آیت
تدل علی انہ واحد، کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے وجود کی علامت ہے. ایک دن کا بھی بتاتا ہے کہ میرا کوئی خالق مالک خالق ہے. چیمٹی بھی بتاتی ہے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو چیمٹی بھی عید اللہ ہے. لیکن اصطلاح میں جو ہے یہ لفظ صرف علماء و مجتہدین پر بولا جاتا ہے. کہ جہاں عظمی اور کبریٰ آ جائے، آپ کو علماء پر یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے عید اللہ العظمیٰ کا عید اللہ الکبریٰ، تو میں کہا کرتا ہوں مذاکر کے امام زمانہ کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو، تاکہ وہ آئیں گے تو ان کو کس طرح تیار کریں. جی کیا تاریخ کی یہ بات درست ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ بالکل غلط ہے جی. جنہوں نے ایسا کیا انہوں نے اسلام کو بدنام کیا ہے. اسلام اگر پھیلا ہے تو یہ بات طے شدہ ہے، یا پیغمبر اکرم کی سیرت و کردار سے، یا آل محمد کے اخلاق و اطوار، یا اپنی صداقت سے. تلوار سے اسلام پھیلا یہ بالکل غلط ہے. اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو میں نے تجلیات میں فکر لکھا ہے، اے کاش کہ وہ ایسا نہ کرتے جنہیں مسلمان اسلام کو بدنام کر دیا، ورنہ اسلام کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے، اس قسم کے کمزور سہارے کا کہ تلوار سے پھیلا قوت سے پھیلا نہیں. وہ پھیلا ہے اپنی صداقت کے بل بوتے پر، یا محمد و آل محمد کی سیرت اور ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے اطوار. اور یہی آل محمد اپنے ماننے والوں سے بھی چاہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا مذہب پھیلے، اپنی وہ روش و رفتار اختیار کرو، وہ اپنا کردار پیش کرو کہ دنیا تمہارے کردار کی بلندیوں کو دیکھتی جائے کہ حیدر اقرار کی ولایت کا اقرار کرتی ہے. شیعوں کے قاتل کو مولانا کہنا کون سی شرافت ہے؟ کچھ نہ سمجھے خدا کرے. ٹھیک ہے. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اس کو آپ جہاد کہیں گے، یعنی جہادی تنظیموں کا جہاد؟ میں نے کلیات بتا دی، جزیات آپ منتقل کرتے رہے. سردم اشار سے و مقرر نمی گنا. فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ہاتھ توڑے ان کا ہاتھ توڑ دو، جو پاؤں توڑے اس کے پیر توڑ دو. یہ حکم صرف مسلمان اور کافروں کے لیے، یعنی مسلمان اور کافروں کے درمیان ایسا ہو تو ہے، یا مسلمان پر یا مومن پر؟ بالکل جو بھی توڑے گا، شریعت جو ہے نا عدالت یہ قضیے کے ساتھ کری. سنوں بھی سننے والے کوئی زخم کرے تو زخم لگاؤ، دان توڑے دان. میں نے اپنی تقریر میں کہا تھا یہ کافر کرے یا مسلمان کرے، اگر عدالت میں جائے گا کہ قرآن نے زیادتی کی ہے تو زیادتی کرنے والے کو سزا بھگتنی پڑے گی، خواہ مومن ہو یا خواہ ایمان، خواہ مسلمان ہو یا چلو یہ سوال ہے کہ مظلوم کو ظلم سے بچانے کے لیے ظالم کے خلاف جہاد کرنا چاہیے. اب بتائیے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف ہمارا کیا وظیفہ بنتا ہے؟ ہمارا وظیفہ وہی بنتا ہے نا کہ پاؤں پھیلانے سے پہلے اپنی چادر دیکھ لو. جی بچاتے بچاتے آپ ہی ختم ہو جائیں تو پھر. چلو ایک سوال ہے، غالباً آپ کے ایک جواب کی روشنی میں دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس آخری آپشن یہ ہے کہ وہ خود کش حملے کریں، تو اگر وہ یہ نہ کریں تو اپنا حق کیسے حاصل کریں؟ تو میں نے آپ کہا دیا نا جو اپنے حالات کو وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. میں نے تو اپنی رائے دی ہے کہ میری نظر میں 1 سال پہلے ہندوستان میں یہ سامنے اخباروں میں پڑھا تھا، حقیقت کیا اللہ بہتر جانتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ خود ہندوؤں نے یہ کیا تھا. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کوئی ان کی ٹرین جا رہی تھی، اس پر مسلمانوں نے حملہ کیا، ان کے کوئی 50-55 آدمی قتل ہو گئے، وہاں مارے گئے. اس کے عوض کروڑوں کی نقصان جائیداد کا ہوا اور کئی ہزار مسلمان مارے گئے اور اب تک مارے جا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں عقل مندوں سے کہ ان کے 50 مار کے اپنے جو 50,000 مروائے یہ کیا کون سجا؟ اب رہ گئی یہ مسئلہ کہ وہ وہاں والے، میں خود کچھ حملے کو غلط سمجھتا ہوں جہاں ہو یا وہاں، لیکن ان کے نزدیک بقول جیسے سوال کیا گیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں ان کی اتھارٹی، ان کے ذمہ دار آدمی کہ اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے، تو پھر اپنے مسائل کو اپنے حالات اور اپنے ضرور کی روشنی میں وہ بہتر سمجھتے، ہم ان کا فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے. تاریخ کے حوالے سے سوال ہے کہ حضرت امیر مختار ثقفی کے جہاد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر یہ جہاد امام کی اجازت سے نہیں تھا تو پھر یہ جہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز محترم جس نے سوال کیا ہے مسئلہ اتنا پیچیدہ ہے، جناب مختار کا واضح لفظوں میں سننے کا علامہ ملکی جیسا بزرگوار وسیع النظر عالم علماء کرام بیٹھے ہیں. بہار الانوار کی 10ویں جلد میں لمبیاں چوڑیاں بحثاں کرنے کے بعد ان کی مذمت والی، ان کی مذہب والی، ان کی قضا والی، ان کی جنتی والی تردوری
آخر میں فرمایا کہ وہ آنا فی شان ہی میرا متوقفین، یہ لفظ علامہ بیٹھی کے کہ میں جناب مختار کے معاملے میں توقف کرنے والوں میں سے ہوں، نہ ان کی مدح کا قائل ہوں، نہ سزا کا، نہ یوں کہتا ہوں نہ وہ کہتا ہوں۔ میں نے ان کی اپنی کتاب جو میری سادہ سدارین کی مقدر حسین کے موضوع پر کتاب ہے، میں نے بھی جناب مختار کے حالات و واقعات لکھے ہیں، یہ علامہ میرسی کی یہ تحقیق بھی نقل کی ہے۔ میں نے جو آخر میں نتیجہ حاصل کیا ہے تو میں نے اپنے واضح طور پہ لکھا ہے کہ میں ان کی مدح کا قائل ہوں، ان کے جنتی ہونے کا قائل ہوں، اور ان روایتوں کو رد کرتا ہوں جو ان کی مذمت میں وارد ہوئی ہیں۔ اس میں بنی امیہ کی سازش کا بھی بہت سارا ہے۔ اتنا فرینچ کٹ داڑھی کے بارے میں سوال ہے کہ آیا یہ رکھنا جائز ہے؟ آپ کئی داڑیوں والے ایسے بیٹھے ہوں گے، ان کو مقام مجھ سے کیوں ڈر؟ میں تو پہلے اس میں مشہور ہوں کہ میں مخالف بنانے میں بڑا ماہر ہوں، کہ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ آپ بیل مجھے مار۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سمجھا ہے کہ داڑھی پوری ہونی چاہیے۔ پوری کا معنی ہے جبڑے کو عربی میں دیجا کہتے ہیں، یہ جگہ جبڑا جو ہڈی ہوتی ہے تو یہاں جہاں اگتی ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ یہاں کا قلم رکھوا لی، کل میں یہاں تک یہاں سے صاف، ادھر سے صاف کہ ادھر رکھوا لی۔ یہ ایک ایسی داڑھی ہے کہ جو عرف متشرع ان کے بھی خلاف ہے، جو کوئی ہم نے قرآن و سنت سے سمجھے اس کے بھی خلاف ہے، جو پہلے 14 سال سے علماء جس طرح جو باقی مسلمان مومنین رکھتے آئے ہیں اس کے بھی بظاہر خلاف ہے۔ تو میں یہ صرف چاہوں گا اگر کسی کا کوئی فتویٰ ہے کسی مجتہد کا تو ان کے مقلدین کے لیے سند ہوگا، لیکن باہر کے میری یہ ناقص تحقیق ہے کہ داڑھی سارے چہرے پر ہونی چاہیے جہاں جہاں ہوتی ہے۔